تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلو۔ تو کیوں کہا جا رہا ہے دوڑ کے چلو؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، بلکہ محنت کرنی ہوگی۔ پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، ہمیں اس کا کیا نتیجہ ملتا ہے۔ تو آدمی کے اندر حوصلہ اور ہمت ہونی چاہیے، اس کا مقصد اعلیٰ ہونا چاہیے، نہ کہ مال و دولت، اچھا مکان بنانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں۔ اس سے آگے کا سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے پیغام کو سمجھنا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، دوسروں تک اسے پھیلانا ہے۔ دنیا کے اندر جو ظلم و ستم، فساد برپا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ تو اپنی زندگی کو صرف کھانے پینے اور سونے تک محدود نہ رکھا جائے۔ یہ تو دوسری مخلوقات بھی کر رہی ہیں، دوسرے جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے لوگوں کے نفع کے لیے کہ ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے تم کو نکالا گیا ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ دوسروں کو نفع پہنچانا، اچھائی کی طرف لانا، برائی سے بچانا۔ اور اپنے اکابر کی تاریخ پڑھنی چاہیے، وہ کیسے تھے، کیسے کیسے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ آج ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، لیکن ہم پستی کی اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے پاس قرآن بھی ہے پھر بھی ذلیل و خوار ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ عمل نہیں ہے۔ ان کے پاس عمل تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ کون تھے سب؟ ہمارے بڑے مسلمان۔ لیکن آج ہماری حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ بس انتظار میں ہے کہ کوئی آ جائے، بس مدد کے لیے۔ امام مہدی آئیں گے، وہ کریں گے سب کچھ۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کل کا انتظار کر رہے ہیں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر عین لڑائی میں بھی نماز کا وقت آ گیا تو نماز شروع کر دی۔ اور آج ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے سیوں میں رہتے ہیں، اور نماز کا وقت آتا ہے مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بھائی وہ تمہارے آبا و اجداد تھے، لیکن اپنی حالت پر بھی تو غور کرو، تم کیا ہو۔ صرف فدرم سلطان بود کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ میرا باپ بادشاہ ہے یا ہمارے بڑے بادشاہ تھے، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ اگر باپ کا علم، باپ کے جو کارنامے انہوں نے کیسے انجام دیے، ان ساری چیزوں میں ہم ان کی طرح نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کی میراث کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں بھی ان کے جیسا بننا پڑے گا، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ لیکن آج کیا حال ہے مساجد کا؟ غریب لوگ جاتے ہیں مساجد میں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جا کے ہوتے ہیں مساجد صف آرا تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ مسجدوں میں کون جاتے ہیں؟ غریب۔ اور روزے کی زحمت کون اٹھاتے ہیں؟ غریب۔ عمرا نشأ دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرا نشأ دولت میں ہے غافل ہم سے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ تو دولت کے نشے میں ہم سے غافل پڑے ہیں، غافل بیٹھے ہیں۔ زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ تو ہمیں اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اپنے مقصد کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے، رضا الہی کے لیے کام کرنا ہے، علم میں ترقی کرنی ہے،
علم میں ترقی کرنی ہے۔ کوئی بھی قوم کس سے ترقی کرتی ہے؟ علم سے۔ اور ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس میں سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا، پڑھو، علم کی تاکید ہے۔ تو حوصلے بلند رکھو گے، علم میں ترقی۔ اور جو اس طرح کتابیں لکھی گئی ہیں جن سے حوصلے بلند ہوتے ہیں، آدمی آگے بڑھتا ہے، سب سے مین چیز تو قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو پڑھو، اس کا ترجمہ سمجھو، احادیث کو پڑھو، جو انقلابی شعراء ہیں انہیں بھی پڑھو، اور اپنے آپ کو تھوڑے سے پہ منحصر نہ کرو کہ بس اتنا سا مل جائے، کھانا پینا اور چھٹی، بس آگے کی سوچ کے رکھو۔ ابھی آپ کو بتایا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو صرف کوئی عہدہ حاصل ہو جائے، بادشاہی حاصل ہو جائے، یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ کا خلیفہ بن کے، اللہ کا نائب بن کے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس کے نظام کو اس دنیا میں نافذ کرنا ہے، ظلم و عدوان کو یہاں سے مٹانا ہے۔ راستے میں مشقتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، ان سب کو جھیلتے ہوئے کام کرنا ہے۔ اسی لیے آپ کو سنایا تھا میں نے اس دن اپنا شعر، اپنا مقصد مت بھلانا گر تو چاہے کچھ بنوں، چھوڑ دے تن پروری گر تو چاہے کچھ کروں، محنت و ہمت دعا نیت و خالص صبر بھی ہیں یہ لازم اس سفر میں گر تو چاہے کچھ چلوں۔ اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو، عالم دین بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے محنت، ہمت، دعا، خالص نیت اور صبر، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ من طلب العلا سحیر اللیالی، جو بلندیوں کے طالب ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ دعا بھی ضروری ہے، اخلاص نیت بھی ہونا چاہیے، اور راستے میں جو رکاوٹیں آئیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نشیمن پر نشیمن اپنے تو تعمیر کرتا جا، کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ اپنے مقصد میں لگے رہو، کوئی آڑ آ رہی ہے، کوئی روک آ رہی ہے، اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، پھر اپنے مقصد کو شروع کرو، پھر شروع کرو۔ جو روک بن رہی ہے وہی خود ہار جائے، کہ اپنا جو انہوں نے کہا ہے نشیمن پر نشیمن، گھونسلے کو بناتے رہو۔ بجلی گر رہی ہے، پھر بناؤ، پھر بناؤ، کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو، بجلی گرنا ہی بند ہو جائے، تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور اپنی عقل، اسلام کے معاملے میں اپنی عقل کو زیادہ نہ چلانا چاہیے، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز کی عقلی وجوہات تلاش کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ہمیں وہ کرنے چاہیے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بعد میں آئے گا، کس سے پوچھ لو، کسی عالم سے پوچھ لو۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اسلام کی بنیاد رکھ۔ عقل تو تنقید کرتی رہے گی، اسلام کی بنیاد کس پر رکھنی چاہیے؟ ہمیں عشق پر، اللہ سے عشق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آئے لا یخلف المیعاد رکھ۔ ہر گھڑی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر ہم اچھائی کریں گے تو جنت ملے گی، اس کا اجر ملے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے خلاف ورزی نہیں کرتے۔